أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اور کوئی جاندار زمین پر چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی کا انتظام اللہ کے ذمے نہ ہو. اور اللہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے سونپے جانے کی جگہ. یہ سب کچھ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. اور تم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. اور اے پیغمبر اگر تم ان لوگوں سے کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو ان میں جو لوگ کافر ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اور اگر ہم ان پر عذاب کا نازل کرنا ایک مدت مقررہ تک تاخیر میں ڈال دیں تو یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے عذاب کو روک رکھا ہے. یاد رکھو جس دن ان پر عذاب آئے گا تو پھر وہ نہ ٹلے گا اور جس عذاب کی یہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو گھیر لے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا
إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون और अगर हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाएं फिर इससे इस नेमत को छीन लें तो वो जरा भी सब्र नहीं कर सकता बिलाशुबा वो नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको राहत का मजा चखाएं तो कहने लगता है कि अब मुझसे सख्तियां दूर हो गई। हकीकत यह है कि इंसान जरा जरा सी बात में खुश हो जाने वाला और फख्र करने वाला है, मगर हाँ जो लोग सब्र करते हैं और नेक काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के पास बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। तो ऐ पैगंबर शायद तुम इन बातों में से जो तुम्हारे पास वही के जरिए भेजी जाती हैं बात को छोड़ दो और तुम्हारा दिल इस ख्याल से तंग हो कि ये लोग कहते हैं कि इन पर कोई खजाना क्यों नहीं उतरा या इनके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। ऐ पैगंबर तुम तो बदअमली के नताइज से डराने वाले हो और अल्लाह हर चीज का निगहबान है। क्या काफिर ये बात कहते हैं कि पैगंबर ने इस कुरान को अपने दिल से बना लिया है? तो तुम जवाब में कह दो कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो तुम भी इसी तरह की 10 ही सूरतें बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिसको अपनी मदद के लिए बुला सकते हो बुला लो। फिर अगर वो तुम्हारा कहना पूरा न करें तो समझ लो कि कुरान अल्लाह ही के इल्म से उतरा है और ये कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो क्या ऐसे वाज़ेह दलाइल के बाद भी तुम इस्लाम लाए हो या नहीं? जो लोग दुनिया की जिंदगी और उसकी ज़ेब व ज़ीनत चाहते हैं हम इनके अमाल का बदला इन्हें दुनिया ही में पूरा देते हैं और इसमें इनके लिए कुछ कमी नहीं की जाती। याद रखो ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत की जिंदगी में दोज़ख की आग के सिवा और कुछ न होगा और उन्होंने अपना
उन्होंने दुनिया में जो कुछ बनाया है वो आखिरत में अकारत जाएगा, और वो जो कुछ करते हैं वो सब बर्बाद होने वाला है। फिर क्या दुनिया परस्त उस शख्स के बराबर है जो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील रखता हो और उसके साथ अल्लाह की जानिब से एक गवाह भी हो, और कुरान से पहले मूसा की किताब हो जो कुरान की तस्दीक करने वाली और दीन की रहनुमा और रहमत है। ये लोग कुरान पर ईमान रखते हैं, और फिरकों में से जो कोई इस कुरान से इनकार करे तो दोज़ख इसके वादे की जगह है। तो तुम इस कुरान की तरफ से किसी तरह शक व शुबे में न होना, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है। लेकिन अक्सर लोग कुरान पर ईमान नहीं रखते, और उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो झूठ बोलकर अल्लाह पर बहतान बांधे। ऐसे लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे, और उस वक्त गवाह कहेंगे कि यही है जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ कहा था। याद रखो, उन जालिमों पर अल्लाह की लानत है जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे और इसमें कजी पैदा करने की फिक्र में रहा करते थे, और यही लोग हैं जो आखिरत से भी मुनकिर थे। ये लोग न तो जमीन में अल्लाह को आजिज कर सकते हैं और न अल्लाह के सिवा इनका कोई हिमायती है। ऐ पैगम्बर, क़यामत में उनको दुगना अज़ाब होगा। ये न तो हक बात सुनते थे और न अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखते थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने खुद अपना नुकसान किया, और जो इफ्तिरा बरबादियां करते थे वो सब आखिरत में इनसे खोई जाएंगी। बिलाशुबा यही लोग आखिरत में ज्यादा नुकसान उठाने वाले होंगे। लेकिन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और अपने परवरदिगार के आगे आजिज़ी की, तो यही लोग जन्नती हैं, वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। इन दो फिरकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा और बहरा और दूसरा देखने और सुनने वाला। भला दोनों का हाल एक सा हो सकता है? हरगिज नहीं। फिर क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكبرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن
أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں اور تم کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ایسا کرو گے تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو ان کی قوم کے سردار جو ان کو نہیں مانتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری اتباع انہی لوگوں نے کی جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں اور انہوں نے اتباع بھی کی تو بے سمجھے بوجھے کی اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. نوح نے کہا اے میری قوم تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت بھی عطا کی ہو مگر وہ تم کو دکھائی نہ دے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو. اور اے میری قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و دولت نہیں مانگتا. میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے نکالنے والا نہیں وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو. اور اے میری قوم اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ افسوس تم پر، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو اللہ انہیں کوئی بھلائی نہ دے گا جو ان کے دلوں میں ہے. اسے اللہ خوب جانتا ہے. اگر میں ایسا کہوں تو ظالموں میں سے ہوں گا. انہوں نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا لیکن اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اس کو لے آؤ. نوح نے کہا اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو لے آئے گا اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے اور میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پیغمبر نے خود بنا لیا ہے؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہے اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ اور ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جانے والے ہیں اور نوح کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے نوح کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور پھر اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا یعنی 2 کشتی میں سوار کر لو اور جس کی نسبت پہلے سے ہلاکت کا حکم ہو چکا ہے اسے چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور دوسرے ایمان والوں کو بھی سوار کر لو اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے اور نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ ہی کے نام سے ہے بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے اور وہ ان کو لے کر پہاڑوں جیسی موجوں پر لے کر چلنے لگی اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ تھا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہی رحم کرے اور اتنے میں دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا اور پانی جذب ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی
جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں پر لعنت ہو۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے کہا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، تو جس چیز کی حقیقت تم کو معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں شامل نہ ہو۔ نوح نے کہا اے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے، کشتی سے اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم چند روز فائدہ پہنچائیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے پیغمبر، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم وحی کے ذریعے تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی اس کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی اس سے واقف تھی، تو صبر کرو، بے شک پرہیزگاروں ہی کا انجام بہتر ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ ہود۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ہود نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر بہتان باندھتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس بات و نصیحت کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بس تم کیوں نہیں سمجھتے؟
اور اے میری قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور یہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں بری طرح آسیب پہنچایا ہے۔ ہود نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، تو تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، جتنے جاندار ہیں سب کی چوٹی اسی کے قبضے میں ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ بس اگر تم روگردانی کرو تو جو پیغام میرے ذریعے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اس کو میں نے تمہیں پہنچا دیا، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ اور یہ قوم عاد تھی جس نے اپنے پروردگار کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور متکبر کے حکم کی پیروی کی، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن رکھو کہ ہود کی قوم پر لعنت ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك بعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔
सालेह ने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको जमीन से पैदा किया और फिर इसी में तुमको आबाद किया, और तुम उससे अपने गुनाहों की माफी मांगो, फिर उसी की तरफ मुतवज्जह रहो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक है और दुआओं का कबूल करने वाला है। इस पर लोगों ने कहा, ऐ सालेह, इससे पहले तो हमको तुमसे बहुत कुछ उम्मीदें थी, तो क्या तुम हमको उन माबूदों की परस्तिश से मना करते हो जिनकी हमारे बाप दादा परस्तिश करते चले आए हैं, और जिस बात यानी तौहीद की तरफ तुम हमको बुला रहे हो इसमें हमको बड़ा शक है कि दिल नहीं मानता। सालेह ने कहा कि ऐ मेरी कौम, क्या तुमने इस बात पर भी गौर किया है कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील रखता हूँ और इसने मुझे अपनी तरफ से रहमत यानी नबूवत अता की हो, तो अगर मैं इसकी नाफरमानी करूँ तो ऐसा कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद करेगा? तो तुम सरासर मेरा नुकसान ही कर रहे हो। और ऐ मेरी कौम, देखो, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मोजिज़ा है, तो इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में जहाँ चाहे चलती फिरे, और इसे किसी तरह का नुकसान पहुँचाने की नीयत से हाथ न लगाओ, वरना फौरन तुम्हें अजाब आ पकड़ेगा। लेकिन लोगों ने इस ऊँटनी की कोंचें काट डाली, तो सालेह ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा है जो झूठा न होगा। तो जब हमारी तरफ से अजाब का हुक्म आ पहुँचा, तो हमने सालेह को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से बचा लिया और इस दिन की रुसवाई से नजात दे दी। ऐ पैगंबर, बेशक तुम्हारा परवरदिगार कुव्वत वाला और गालिब है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक हवलनाक आवाज ने पकड़ लिया, तो सुबह को अपने अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए, गोया इन घरों में कभी बसे ही न थे। देखो, समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। सुन रखो, ये समूद पर लानत है। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फमा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीज़ फलम्मा रअा अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम वअवजस मिनहुम खीफ़ह قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق
الحق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا. ابراہیم نے سلام کا جواب دیا. پھر تھوڑی دیر میں ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو ان سے بدگمان ہوئے اور دل میں کچھ ڈرے. مہمانوں نے کہا آپ کسی طرح کا خوف نہ کیجیے، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور اس گفتگو کے وقت ابراہیم کی بیوی وہیں کھڑی تھی. وہ ہنس پڑی تو ہم نے اس کو فرشتوں کے ذریعے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. اس نے کہا اے ہے کیا میرے بچہ ہوگا حالانکہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں اور یہ جو میرے شوہر ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں. بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بلا شبہ و تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے. تو جب ابراہیم کے دل سے اندیشہ دور ہوا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے. بے شک ابراہیم بڑے بردبار، بڑے نرم دل، ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کا خیال چھوڑ دو، تمہارے پروردگار کا جو حکم تھا وہ آ پہنچا اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے غمگین اور تنگ دل ہوئے اور کہا کہ آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے. اور لوط کی قوم کے لوگ لڑکوں کا آنا سن کر برے ارادے سے دوڑتے ہوئے لوط کے پاس آئے اور یہ لوگ پہلے سے برے کام تو کیا ہی کرتے تھے. لوط نے کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، مگر ان لڑکوں کی طرف نظر نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں اور جو ہماری غرض ہے اس کو بھی تم خوب جانتے ہو. لوط نے کہا اے کاش آج مجھ کو تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کا آسرا پکڑ سکتا. تب مہمانوں نے کہا کہ اے لوط آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ لوگ کبھی تم پر قابو نہ پا سکیں گے. تو کچھ رات رہے سے تم اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور پھر تم میں سے کوئی مڑ کر بھی ادھر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو ان لوگوں پر آئے گا. ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور اس پر ایسے سخت پتھر لگاتار برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں نشان کیے ہوئے تھے. اور دیکھو وہ بستی ان ظالموں یعنی کفار مکہ سے کچھ دور نہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي
يخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا فلولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب فارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود और हमने मदियन की तरफ उनके कौमी भाई शुएब को पैगंबर बनाकर भेजा। शुएब ने कहा है मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और देखो नाप और तोल में कमी न किया करो, मैं तुमको खुशहाल देखता हूँ, और अगर तुम ईमान न लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अज़ाब का खौफ है जो सब पर छा जाएगा। और ऐ मेरी कौम नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो, और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो, और जमीन में फसाद फैलाते न फिरा करो। अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो अल्लाह का दिया जो कुछ बच रहे वही तुम्हारे लिए बेहतर है, और मैं तुम पर निगहबान नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुमको ये हुक्म देती है कि हम उन माबूदों को छोड़ बैठे जिनकी हमारे बाप दादा परस्तिश करते चले आए हैं, या ये कि हमें अख्तियार नहीं कि अपने माल में जिस तरह का तसर्रुफ करना चाहे कर सके, बस तुम ही एक नर्म दिल और रास्तबाज आदमी रह गए हो। शुएब ने कहा कि ऐ मेरी कौम, क्या तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील रखता हूँ और इसने मुझे अपने फजल से अच्छी रोजी अदा की हो, फिर भी मैं इससे रूबरदानी करूँ? और देखो मैं नहीं चाहता कि जिस बात से तुम्हें रोकता हूँ खुद इसके खिलाफ चलूं।
मैं तो इसके सिवा कुछ नहीं चाहता कि जहाँ तक मेरा बस चले तुम्हारी हालत दुरुस्त करूं, और मुझे तौफीक का मिलना अल्लाह ही के फज़ल से है। उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और ऐ मेरी कौम, मेरी जिद में आकर कहीं ऐसी बात न कर बैठना कि तुम पर भी वैसी मुसीबत पड़े जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर पड़ी थी। और लूत की कौम का जमाना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसी की तरफ मुतवज्जो रहो। बेशक मेरा परवरदिगार रहम वाला और मोहब्बत वाला है। लोगों ने कहा, ऐ शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम तुमको अपने लोगों में कमजोर पाते हैं, और अगर तुम्हारा खानदान न होता तो हम तुमको संगसार कर डालते, और हमारी नजर में तुम्हारी कुछ भी वक़ात नहीं है। शुएब ने कहा, है मेरी कौम, क्या मेरा खानदान तुम्हारे नजदीक अल्लाह से भी बढ़कर बाइज्जत है? और अल्लाह को तुमने पीठ पीछे डाल दिया है। बेशक मेरा परवरदिगार तुम्हारे अमाल का इहाता किए हुए है। और है मेरी कौम, तुम अपनी जगह काम करते रहो, मैं अपनी जगह काम करता हूँ। तुम अनकरीब जान लोगे कि रुस्वा करने वाला अज़ाब किस पर नाजिल होता है और कौन झूठा है। और तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। और जब हमारे अज़ाब का हुक्म आ पहुँचा तो हमने अपनी मेहरबानी से शुएब को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक हैबतनाक आवाज ने पकड़ लिया। फिर सुबह को अपने अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए, गोया वो इनमें कभी बसे ही न थे। सुन रखो कि मदियन पर वैसी ही फिटकार पड़ी जैसी फिटकार समूद पर पड़ी थी। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना वसुल्तान मुबीन इला फिरऔन वमलइही फत्तबऊ अम्र फिरऔन वमा अम्रु फिरऔन बिरशीद यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन नार वबिअसल विर्दुल मौरूद वउत्बिउ फ़ी हाज़िही लअनतन वयौमल क़ियामति बिअसल रिफ़दुल मरफ़ूद ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم
غير منقوص. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا. وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو دوزخ میں اتارے گا. یہ برا گھات ہے جس پر وہ پہنچے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. یہ برا انعام ہے جو ان کو ملا. اے پیغمبر، یہ پرانی بستیوں کے کچھ حالات ہیں جن کو ہم تم سے بیان کرتے ہیں. ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کی جڑ کٹ گئی. اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. تو جب تمہارے پروردگار کے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے. اور اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں والوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کرتے ہیں. یقیناً اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے. بلا شبہ ان واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب حاضر کیے جائیں گے. اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں. جب وہ دن آئے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بات بھی نہ کر سکے گا. پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. تو جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، اس میں ان کو چیخنا اور دھاڑنا ہوگا. وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. مگر جو تمہارے پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. لیکن جو لوگ نیک بخت ہوئے وہ جنت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. مگر جو تمہارا پروردگار چاہے، یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگی. تو یہ لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں ان کے بارے میں تم شبے میں نہ رہنا. یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة
عزة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور لوگوں کو اس کی طرف سے شبہ ہے کہ تردد میں پڑے ہیں، اور بے شک سب کے لیے یہی ہونا ہے کہ جب وقت آئے گا تو تمہارا پروردگار ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ لوگوں کے اعمال سے واقف ہے۔ تو اے پیغمبر جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر تم اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں ثابت قدم رہو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مت جھکو، کبھی تم کو بھی آگ چھو جائے اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں، پھر تم کہیں سے مدد نہ پا سکو گے۔ اور اے پیغمبر نماز پڑھا کرو دن کے دونوں سروں میں یعنی صبح و شام اور رات کے حصے میں بھی، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، اور صبر کیے رہو، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر دیکھو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے اہل خیر باقی رہے ہوتے جو لوگوں کو ملک میں شر و فساد پھیلانے سے روکتے، البتہ ایسے تھوڑے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے بچایا، اور ظالم لوگ تو انہی باتوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ مجرم تھے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ وہاں کے رہنے والے نیکوکار ہوں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی طریقے پر کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے، اور اسی لیے ان کو پیدا کیا۔ اور تمہارے پروردگار کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور اے پیغمبر رسولوں کے قصوں میں سے یہ سارے قصے ہم تم سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم تمہارے دل کو تسلی دیتے ہیں، اور ان قصوں کے ضمن میں تمہارے پاس حق بات پہنچ گئی، اور یہ مسلمانوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور اے پیغمبر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم بھی عمل کرتے ہیں، اور اعمال کے نتیجے کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اسی کی طرف سب معاملات لوٹنے والے ہیں۔ تو اے پیغمبر تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو جو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را یہ ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں ہم نے اس کو عربی قرآن کی شکل میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم بخوبی سمجھ سکو اے پیغمبر ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تم سے ایک نہایت عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں اور تم اس کے نازل ہونے سے پہلے اس سے بے خبر تھے اور وہ وقت یاد کرو جبکہ یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں یعقوب نے کہا بیٹا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح تمہارا پروردگار تم کو برگزیدہ کرے گا اور تم کو خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا اور اس طرح تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ اپنی نعمت تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے بلا شبہ تمہارا پروردگار جاننے والا اور حکمت والا ہے لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ بہت زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم بھائیوں کی طاقتور جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے باپ صریح غلطی پر ہیں. آپس میں کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اس کو کسی دور جگہ پھینک آؤ. جب وہ نہیں رہے گا تو ابا کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف رہے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے. اس پر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو بلکہ اس کو لے جا کر کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اسے نکالنے لے جائے گا. اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو. تب وہ سب مل کر باپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ کہیں جانے نہیں دیتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل ہمارے ساتھ اسے جنگل میں جانے دیجیے تاکہ خوب کھائے پیے کھیلے کودے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. یعقوب نے کہا کہ مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل رہو. انہوں نے کہا کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہوئے. غرض جب وہ یوسف کو ساتھ لے گئے اور سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیں تو اس وقت ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ مایوس نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کی بدسلوکی سے آگاہ کرو گے اور وہ تم کو پہچانیں گے بھی نہیں. اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں اگرچہ ہم سچے ہوں. اور وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے. باپ نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ نہیں بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو. خیر، اب میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اور کنویں کے پاس ایک قافلہ ٹھہرا. انہوں نے پانی کے لیے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا. اس نے کنویں میں ڈول ڈالا. یوسف ڈول میں بیٹھ کر باہر آئے تو اس نے کہا کیا خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور قافلے والوں نے اسے اپنا قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ کو سب معلوم تھا. یوسف کے بھائیوں کو خبر ہوئی تو وہ فوراً پہنچ گئے اور اس کو بہت ہی کم داموں میں یعنی چند درہم کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس سے بیزار تھے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اور مصر والوں میں سے جس شخص نے یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، عجب نہیں کہ یہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور دیکھو ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کو جما دیا اور مقصود یہ تھا کہ اسے خواب کی باتوں کی تعبیر سکھا دے اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اور یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو پھسلانے لگی اور ایک مرتبہ گھر کے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی کہ یوسف لو آؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے کیسی اچھی طرح رکھا. بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور بے شک اس عورت نے یوسف کے ساتھ ارادہ کر ہی لیا تھا. اگر یوسف اپنے پروردگار کی دلیل یعنی ہدایت نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی عورت کا ارادہ کر لیتے. اسی طرح ہم نے یوسف کو بچا لیا تاکہ ہم برائی اور بے حیائی کے کام ان سے دور رکھیں. بے شک یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. اور اس وقت دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا اور اچانک دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس کھڑا ہوا پایا. تو عورت نے کہا کہ جو شخص تمہاری بیوی سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو یا تو قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے. اس پر یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے پھسلایا. اس موقع پر اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ یوسف کا کرتا دیکھو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں. تو جب عورت کے شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سے کہا کہ یہ تم عورتوں کا ایک فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا بھاری ہوتا ہے. پھر اس نے کہا کہ یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اور عورت سے کہا کہ تو اپنے قصور کی معافی مانگ کیونکہ تو ہی خطاوار ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن فأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما
لعمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو پھسلاتی ہے، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم تو اس کو صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی مکاری کی باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل آراستہ کی اور پھل تراشنے کے لیے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ان سب کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئیں اور پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور کہا حاش للہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ دیکھا یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی تھی، بے شک میں نے اس کو پھسلایا تھا مگر وہ بچا رہا، اور کہا کہ اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو ضرور قید کر دیا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ یوسف نے یہ سن کر دعا کی کہ اے پروردگار، جس بات کی طرف عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں مجھ کو قید میں رہنا اس بات سے کہیں زیادہ پسند ہے، اگر تو نے ان کے فریب سے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جہالت کا کام کر بیٹھوں گا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں سے اور ان سے عورتوں کا فریب دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اور یوسف کے ساتھ اور
دو جوان آدمی جیل خانے میں داخل ہوئے. اس میں سے ایک نے یوسف سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. ہم کو اس کی تعبیر بتاؤ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے نیک آدمی ہو. اس پر یوسف نے کہا جو کھانا تم کو دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تم کو بتا دوں گا. یہ خوابوں کی تعبیر بھی منجملہ ان باتوں کے ہے جو مجھ کو میرے پروردگار نے تعلیم فرمائی ہے. میں نے ایسے لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں. ہم کو کسی طرح جبا نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. یہ عقیدہ توحید اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہم پر اور سب لوگوں پر کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی نعمت کا شکر نہیں کرتے. اے قید خانے کے رفیقوں، کیا متفرق معبود بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اللہ کے سوا جن چیزوں کی پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے دل سے گھڑ رکھے ہیں. اللہ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نہیں بھیجی. یاد رکھو کہ حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. دین کا سیدھا راستہ یہی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اے قید خانے کے رفیقوں، اب خوابوں کی تعبیر سنو. تم میں ایک آدمی بدستور اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا آدمی سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرند اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. جو بات تم مجھ سے پوچھتے تھے اسی طرح اس کا فیصلہ ہو چکا. اور یوسف نے جس آدمی کی نسبت سمجھا تھا کہ وہ قید سے رہا ہو جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کرنا، لیکن شیطان نے اس کو اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرنا بھلا دیا. بس یوسف کئی برس تک قید خانے میں رہے. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله العظيم. اور بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر دو. درباریوں نے عرض کیا کہ یہ تو یوں ہی پریشان خیالات ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. اور وہ شخص جس نے ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی اور جسے ایک عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی،
وہ بول اٹھا کہ میں اس کی تعبیر بتا دوں گا، مجھ کو قید خانے تک جانے کی اجازت دو۔ چنانچہ وہ جیل خانہ پہنچا اور کہا اے یوسف، اے سچے، اس خواب کی تعبیر دو کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور 7 بالیں سوکھی ہیں، اس کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں یہ تعبیر لے کر لوگوں کے پاس جاؤں، کیا عجب ہے کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ اس پر یوسف نے کہا کہ 7 برس تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، بس جب فصل کاٹنے کا وقت آئے تو جو غلہ کاٹو اسے بالوں سمیت رکھ چھوڑو، وہاں تھوڑا سا نکال لو جو تمہارے کھانے میں آئے، پھر ان 7 برسوں کے بعد قحط کے 7 سخت برس آئیں گے کہ جو کچھ تم نے پہلے سے ان برسوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا یہ ان سب کو کھا جائیں گے، مگر تھوڑا سا جو تم روک رکھو گے بچ رہے گا۔ پھر اس کے بعد 1 برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور لوگ اس پھلوں سے رس نچوڑیں گے۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔